ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبطین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ نور بنت نور، سبحان زوج اللہ، نور، ام نور نور، سبحان اللہ، سبحان نور اللہ، مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تیسری نشست ہے اللہ کی توفیق سے، اور کل کی گفتگو اگر آپ کو یاد ہوگی تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال سے لے کر سیدنا عثمان ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک گفتگو ہوئی تھی، اور پھر ہمارا وقت تمام ہوا، مکمل ہوا تھا، اس لیے گفتگو وہیں پر رک گئی تھی۔ اور اب چونکہ واقعات کربلا کو ہم نے اور آپ نے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے، تو اس سے اور اس تاریخ سے اس کا جو تعلق ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ خلافت راشدہ کے متعلق کچھ باتیں ہوتی۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کے قدیم معمول کے مطابق کل سیدنا صدیق اکبر کا ذکر بھی آ گیا، اور سیدنا فاروق اعظم کا بھی، اور سیدنا عثمان غنی کا بھی۔ اور اب جب کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑا ہنگامہ تھا، بڑی شورش تھی، اور بہت زیادہ طوفان بدتمیزی بلوائیوں نے بپا کیا تھا، باغی گروپ نے بپا کیا تھا، حتیٰ کہ مسجد نبوی شریف میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے آنے نہیں دیا تھا۔ اور آپ نے سنا کہ کم و بیش 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر کے اندر ان لوگوں نے قید کر رکھا، محاصرے میں رکھا۔ تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جب ہو گئی، اکابر صحابہ مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ علی، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سب سے زیادہ آپ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ مومنوں کے خلیفہ ہوں اور خلافت کی مسند کو آپ زینت بخشیں۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا نہیں۔ پھر بعد میں مولائے کائنات کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرضی پیش کی کہ آپ اگر اس مسند کو زینت نہ بخشیں گے تو خوف ہے کہ اتنا بڑا حادثہ تو ہو گیا، مزید امت انتشار اور افتراق کا شکار ہو جائے گی۔ بالآخر مولا مشکل کشا نے ہاتھ بڑھایا اور سارے اصحاب جو اس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھے، سب نے بالاتفاق مولائے کائنات کے ہاتھ پر بیعت کی۔ لیکن حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں حضرات نے بیعت نہیں کی۔ بعد میں انہوں نے بھی بیعت کر لی، اور اس کا ذکر آگے آتا ہے۔ ان کی بیعت
کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے، لیکن وہ بعد میں ہے جنگ جمل کی اختتامی ساعتوں میں ان حضرات نے حضرت سیدنا مولائے کائنات کی بیعت کر لی تھی۔ مولا مشکل کشا کی جب بیعت ہو گئی تو ان کی بیعت کے بعد ابھی خلافت کو بظاہر استحکام نصیب بھی نہ ہوا تھا، چونکہ مولائے کائنات نئے نئے خلیفہ ہوئے تھے، اور وہ جو باغی گروپ کی شورشیں تھی، ہنگامہ آرائیاں تھی، وہ معاملات تھے، ابھی وہ مستحکم خلافت نہیں ہو سکی تھی اور ان شورشوں کو دبایا نہیں جا سکا تھا کہ ایسے میں ایک سوال اٹھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے قتل کیا ان لوگوں کو اس کا بدلہ ان سے لیا جائے اور ان سے قصاص طلب کیا جائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کو بلایا گیا اور حضرت نائلہ جو وہاں پر موجود تھی ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ عثمان غنی کا قاتل کون ہے؟ انہوں نے کہا میں نہیں پہچانتی، مجھے نہیں پتا کون ہے، البتہ دو لوگوں نے مل کر حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، میں انہیں نہیں جانتی۔ ہاں، ان دو لوگوں کے ساتھ جو شخص وہاں پر موجود تھے میں ان کو پہچانتی ہوں، وہ محمد ابن ابو بکر ہیں، لیکن محمد ابن ابو بکر نے قتل نہیں کیا ہے۔ انہوں نے داڑھی پکڑی اور داڑھی پکڑ کر جب ان کو تماچا مارا تو حضرت عثمان غنی نے کہا اے ابو بکر کے بیٹے، اگر تیرے باپ حضرت ابو بکر صدیق اس منظر کو دیکھتے تو ان کے دل پہ کیا گزرتی۔ بس انہوں نے وہ معاملہ چھوڑ کر وہ دور ہو گئے اور وہ دور ہٹے، اور ان دونوں نے وہ جو دو موجود تھے یعنی وہ دو مصری، ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، لیکن چونکہ وہ مدینہ منورہ میں رہنے والی خاتون تھی ان اجنبی لوگوں کو انہوں نے نہیں پہچانا۔ حضرت محمد بن ابو بکر کو بلا کر پوچھا تو محمد بن ابو بکر نے کہا ہاں یہ صحیح کہتی ہے، مجھے آج تک اس کا احساس ہے کہ میں نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی کیوں پکڑی تھی، اس میں میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور نادم اور شرمندہ ہوں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کیا۔ لیکن چونکہ وہ قاتل نہیں تھے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر یہ بات فرمائی ہے اور یہ بات لکھی ہے کہ وہ قاتل نہیں تھے اور یہ معاملہ ہوا، اور اس پر تمام مورخین نے یہی بات بیان فرمائی ہے۔ جو لوگ قاتل تھے اس میں سے ایک اسود تھا، لیکن چونکہ حضرت نائلہ اس کو اس وقت نہیں پہچانتی تھی تو یہ بات جب اٹھائی گئی کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے تو مولائے کائنات یہی فرماتے تھے کہ قاتل کون ہے، اس کا ثبوت، کن لوگوں نے قتل کیا ان کو نامزد کیا جائے، اور پھر اس پر جو ہے جنگ جمل ہوئی۔ جنگ جمل میں یقیناً حق مولائے کائنات کے ساتھ تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے اللہ حق کو ادھر کر دے جدھر علی ہو، العلی مع الحق الحق مع العلی، کہ حق جدھر علی جدھر جائیں ادھر ہی حق چلا جائے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ حق پر ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے، تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ لیکن جب معاملہ مولا علی کا آتا ہے تو پھر یہ بات ہوتی ہے جدھر علی ہے ادھر ہی حق ہے۔ تو یہ حق مولائے، جتنی جنگیں ہوئی سب میں حق مولائے کائنات کے ساتھ اور مولائے کائنات حق کے ساتھ، لیکن سامنے سے جو ہستیاں تھیں وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب تھے، اور ان کا احترام بھی امت پر لازم اور واجب ہے۔ حالانکہ حضرت طلحہ حضرت زبیر اس جنگ کو لیڈ کر رہے تھے، وہاں پر ان لوگوں کی قیادت کر رہے تھے، مگر جب مولائے کائنات نے یہ بتایا حضرت طلحہ اور زبیر کو، وہ جو احادیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی تھی کہ ایک مرتبہ طلحہ اور زبیر
علی کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کریں گے، لڑیں گے، تو دونوں کو حیرت ہوئی تھی، مولا کائنات کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ اس وقت تو پوچھا گیا تھا حق پر کون ہوگا، تو کہا تھا کہ علی حق پر ہوں گے۔ اب چونکہ وہ اصحاب ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو ان سے اجتہاد ہوا، اور اجتہاد میں گویا کہ ان سے خطأ اجتہادی ہوئی۔ اس بنیاد پر ان لوگوں کو لعن طعن کرنا یا جو ہے وہ ان لوگوں کی برائی بیان کرنا یا ان کو برا کہنا، ان پہ جو ہے وہ شب و ستم کرنا، یہ اہل سنت کا شعار نہیں، بلکہ دوران جنگ جس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی گئی کہ حضور نے یہ بات کہی تھی، تو وہ میدان چھوڑ کر جانے لگے۔ جب وہ میدان چھوڑ کر جانے لگے تو مروان بدبخت نے تیر چلایا اور ان کو شہید کر دیا، کہ وہ جانتا تھا کہ جب یہ لوگ چلے جائیں گے میدان چھوڑ کر تو پھر کیا حال ہوگا، تو اس نے شہید کیا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح سے ایک ظالم نے شہید کر دیا۔ یہ دونوں حضرات کو احساس تھا، اور یہ لوگ پیچھے ہو گئے تھے لیکن لوگوں نے جانے نہیں دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ اس طرح سے ان اصحاب کی کوئی برائی بیان نہیں کی جا سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے سامنے میرے صحابہ کا ذکر ہو تو ان صحابہ کا احترام کرو، تعظیم کرو، اور زبان کو بہت احتیاط دو۔ پھر اس کے بعد ایک اور جنگ ہوئی، جنگ صفین جسے کہا جاتا ہے، اور اس جنگ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات کے لشکر دونوں آمنے سامنے ہوئے۔ بڑی گھمسان کی وہ جنگ ہوئی۔ ان کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دی جائے۔ مولا کائنات کا وہی جواب تھا جو اہل جمل کے لیے تھا، لیکن بعد میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی اور ہزاروں کی تعداد میں اس میں لوگ شہید ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہوا کہ بیچ میں حکم کا معاملہ آیا، اور جب حکم کا معاملہ آیا تو جو مولا کائنات کے ساتھ تھے وہ لوگ ان میں سے کچھ لوگ الگ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ کا ہے، اگر کسی کو حکم بنائیں گے تو گویا کہ قرآن کے خلاف ہے، اور کسی کو حکم بنانا معاذ اللہ کفر ہے۔ اور ان ظالموں نے مولا کائنات کو ہی کافر کہنا شروع کیا، اس کو خوارج کا گروہ کہتے ہیں۔ مولا مشکل کشا نے ان کو بھی طے کیا، ان کو بھی ختم کیا۔ وہ جنگ نہروان تھی۔ اس طرح مولا کائنات کے دور میں یہ 3 جنگیں خاص طور پر ہے، لیکن نہروان والے جو خارجی ہیں ہم ان کا کوئی دفاع نہیں کرتے اور ان کی کوئی تائید حمایت نہیں کرتے۔ ان بدبختوں نے مولا کائنات کو کافر کہا اور مولا کائنات کی توہین کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خارجیوں کی برائی بیان فرمائی، ان کی نشانی بیان فرمائی، ان کو جو ہے وہ شر البریہ فرمایا کہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں وہ لوگ، اور ان کی نشانی بیان کی کہ وہ کثرت کے ساتھ ہلاک کریں گے، یعنی کہ سر کثرت سے منڈائیں گے، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ کثرت سے عبادتیں کریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ صحابہ سے فرمایا ان کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، ان کی تلاوت کو دیکھ کر تم اپنی تلاوت کو حقیر سمجھو گے، ان کی عبادتوں کو دیکھ کر تم اپنی عبادتوں کو حقیر سمجھو گے، اور وہ لوگ دین میں ایسا غلو کریں گے کہ جتنا سنت کے مطابق وہ لباس پہننا ہے، نیچے کی ازار پہننا ہے، اس سے بہت زیادہ اونچا وہ پاجامہ پہنیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوارج کی نشانی بیان فرمائی، اور پھر جو ہے ارشاد فرمایا کہ جو ان لوگوں کے ساتھ قتال کرے گا اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت کے بہترین لوگ ہوں گے، اور پھر ان کا جو لیڈر ہوگا جو ان کو لیڈ کرے گا اس کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ عورت کے پستان کی طرح ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں حضرت مولا کائنات نے لشکر بھیجا، اور جب ان کو قتل کیا گیا تو مولا کائنات نے پوچھا کہ وہ شخص ملا جس کا ہاتھ عورت کے پستان کی طرح تھا، تو لوگوں نے کہا نہیں نظر آیا، تو مولا مشکل کشا نے ڈھونڈا، بالآخر وہ شخص نظر آیا، اور مولا کائنات نے فرمایا
اللہ سچا ہے اور اللہ کا رسول سچا ہے۔ پھر اس کے بعد خوارج کے گروہ کے کچھ لوگ بچ گئے تھے، ان میں سے ان لوگوں نے دیکھا کہ پوری خارجی جماعت کو مولائے کائنات نے ختم کر دیا ہے، چند بچ گئے ہیں۔ حالانکہ کچھ لوگ ان میں سے توبہ بھی کر چکے تھے اور توبہ کر کے مولائے کائنات کی طرف واپس پلٹ کر بھی آ گئے تھے، لیکن وہ چند جو بچے تھے ان میں سے 3 لوگ جو ہے مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر قسم کھاتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ اسلام کی 3 ہستیوں کو شہید کریں گے۔ ایک مولائے کائنات، دوسرے حضرت امیر معاویہ اور تیسرے حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ ان تینوں کے لیے جو ہے انہوں نے قتل کا، شہادت کا پلان بنایا اور انہیں کہا ہم قتل کریں گے، کیونکہ ان تینوں کی وجہ سے جو ہے معاذ اللہ جنگیں ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد وہ تینوں اپنی مہم پر روانہ ہوئے، لیکن جب روانہ ہوئے تو جس نے حضرت امیر معاویہ پر وار کرنا تھا تو اس نے وار تو کیا، لیکن وہ وار جو ہے بہت ہلکا سا ان کو لگا اور وہ بچ گئے۔ اور حضرت عمرو ابن عاص کو جو شہید کرنے کے لیے گیا تھا تو اس دن اتفاق سے نماز فجر میں حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ مسجد ہی میں نہیں آئے، اللہ کو منظور تھا اور اس طرح وہ بھی بچ گئے۔ لیکن عبد الرحمن ابن ملجم، یہ بدبخت، ازلی بدبخت اور انتہائی منحوس اور غلیظ انسان، یہ شخص نے اپنے ذمے پر لیا تھا کہ وہ مولائے کائنات کو شہید کرے گا۔ اس نے زہر میں خنجر بجھایا اور زہر میں خنجر بجھا کر وہ کوفہ آیا، اور کوفہ آنے کے بعد جب وہ کوفہ پہنچا تو کوفہ پہنچ کر اس بدبخت نے جو ہے وہ دیکھا کہ ایک عورت کے گانے کی آواز آ رہی ہے، خوبصورت آواز ہے گانے کی۔ جب وہ اس آواز کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ آواز سے زیادہ خوبصورت عورت کا چہرہ ہے، تو اس عورت کو کے متعلق اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت کا تعلق بھی خارجیت سے تھا۔ اس بدبخت نے کہا کہ میں تیرے ساتھ نکاح تو کر لوں گی، لیکن میں جو ہے وہ جو مہر کی شرط رکھوں گی شاید وہ مہر ادا کرنا تیرے بس میں نہیں ہے۔ اور اس عورت نے، جس کا نام قطام تھا، اس بدبخت کو نے جب کہا کہ تو میرا مہر ادا نہیں کر سکے گا تو اس نے تیخ میں آ کر کے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں تو جو مہر کہے گی ادا کروں گا۔ اور پھر اس نے کہا کہ 3000 درہم کے علاوہ میرا مہر جو ہے وہ علی کا قتل ہوگا اور معاذ اللہ علی پاک کی شہادت ہوگی۔ تو چونکہ یہ اسی مقصد کے لیے آیا تھا، اس کو تو ایسا لگا کہ جس مقصد کے تحت میں آیا ہوں وہی بات یہ کر رہی ہے، اس نے اس کو منظور کر لیا۔ اور منظور کرنے کے بعد 17 رمضان المبارک تھی، رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی، جمعۃ المبارکہ کا دن تھا۔ مولا مشکل کشا مولائے کائنات کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جب نماز فجر کے لیے جاتے تو آواز لگاتے جاتے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، یعنی آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جو ہے نماز کی طرف دعوت دیتے ہوئے فجر میں لوگوں کو جگاتے ہوئے جاتے۔ اس سے یہاں یہ بات آپ کو بتا دوں، علی والوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، صحابہ کرام کا احترام کرنے والوں، خود بھی فجر میں اٹھو اور نماز فجر میں لوگوں کو اٹھایا کرو۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، یہ جو گانے، میوزک آج ہم جس میں اپنا پورا وقت برباد کرتے ہیں اور پورا وقت ضائع کرتے ہیں، سوچو کہ اللہ اکبر، یہ عبد الرحمن ابن ملجم جیسا بدبخت، یہ شقی، یہ شخص جس نے ایک عورت کے مہر کے متعلق یہ جو بات طے کی تھی، آخر اس عورت تک لے جانے والی جو چیز تھی وہ گانا ہی تھا۔ اس لیے گانے سے بھی توبہ کرو اور میوزک سے بھی توبہ کرو اور اپنی زندگی کو ایک بامقصد زندگی بناؤ۔ دنیا کے اندر پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہیں، اس زندگی کو گانوں میں، ڈراموں میں، سیریلوں میں، گیم کے اندر
برباد مت کر دو، اپنی زندگی کو با مقصد بناؤ۔ کسی مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس مقصد کے مطابق زندگی گزارو۔ واقعات کربلا صرف دل کو بہلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ واقعات کربلا کچھ سیکھنے کے لیے ہے، کچھ بننے کے لیے ہے۔ اگر معاذ اللہ آپ واقعات کربلا سن کر بھی زنا کے اڈوں پر ہی جاتے رہے، واقعات کربلا سن کر بھی گانے اور میوزک ہی میں ڈوبے رہے، واقعات کربلا سن کر بھی تاش کے پتے شراب اور شباب ہی میں ڈوبے رہے، تو پھر یزید کی چڑیا کا نام ہے، اور یزید میں اور ہم میں پھر فرق کیا رہ جاتا ہے؟ اس لیے اچھی طرح یاد رکھو، کچھ سمجھو، سیکھو، زندگی کے لیے خطوط متعین کرو، اپنے آپ کو سدھارو، سنوارو، اور ایک نیک متقی اور پرہیزگار انسان کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزارو۔ یہ نہیں کہ مسجدوں کو ویران ہم کر دیں، ہمارے گھر کی خواتین بے پردہ گھومیں اور ہمیں کوئی احساس بھی نہ ہو۔ یقیناً ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا۔ کربلا کا پیغام بھی ساتھ ساتھ ہمارے لیے یہ ہے، اور عبرت کا نشان ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس پر اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عبد الرحمن ابن ملجم یہ بدبخت نے مولا مشکل کشا کے لیے جو ہے وہ خنجر بجھایا اور یہ انتظار کرنے لگا۔ مولا پاک 17 رمضان المبارک کو اپنی شہزادی سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو فرماتے ہیں، اور اپنے بڑے شہزادے امام حسن پاک کو، کہ ایسا لگتا ہے کہ اب میری شہادت کے دن قریب آ گئے، اب میں زیادہ دن تک دنیا میں نہیں رہوں گا، اس لیے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور کہا علی کیا حال ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری قوم نے مجھے بہت ستایا ہے، میری قوم مجھے بہت ستا رہی ہے، بہت پریشان کر رہی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی دعا کرو۔ تو میں نے خواب میں دعا کی، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے درمیان سے جو ہے وہ نکال دے اور مجھے نجات دے، اور ان سے بہتر لوگوں کے درمیان مجھے پہنچا دے، ان لوگوں سے مجھے نکال کر ان سے بہتر لوگوں کے درمیان مجھے پہنچا دے، اور میرے بعد مجھ سے بدترین لوگ ان پر مسلط فرما دے۔ اللہ اکبر! یہ مولا مشکل کشا نے دعا کی، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا علی صبر کرو، اب بہت جلدی تم جو ہے ان سے نجات پا جاؤ گے۔ یہ بات ہو رہی تھی، اور امام حسن پاک کی آنکھوں میں آنسو، سیدہ زینب پاک کی آنکھوں میں آنسو، امام حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو۔ ایسے میں ابھی یہ خواب کی بات ہو رہی تھی کہ آواز آئی الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ تو مولا کائنات نے مزید اب کوئی گفتگو کرنے کی بجائے فرمایا میں نماز کے لیے چلتا ہوں۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جب مولا مشکل کشا نماز کے لیے گھر سے باہر نکل رہے تھے تو کوفہ کی ساری بطخیں مولائے کائنات کے مکان کے پاس جمع ہو کر وہ زور زور سے چلانے لگی۔ سیدہ زینب پاک نے کہا انہیں کیا ہو گیا، یہ کیوں آج چلاتی ہیں؟ تو مولا مشکل کشا نے فرمایا بیٹی یہ تیرے بابا کی شہادت پر نوحہ کرتی، یہ بطخیں یوں ہی نہیں چلا رہی ہے بلکہ یہ تیرے بابا کی شہادت پہ نوحہ کر رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد مولا مشکل کشا مسجد میں پہنچے، اور اس بدبخت نے، ازلی بدبخت نے وقت کو دیکھا اور موقع کو غنیمت جان کر ایسا زور کا وار کیا کہ وہ خنجر آپ کے سر کو کاٹتا ہوا آپ کی کنپٹی کو کاٹ گیا۔ اور پھر چونکہ مسجد میں نماز کا وقت تھا، لوگ موجود تھے، رمضان المبارک میں تو اس غفلت کے دور میں بھی مسجد بھری ہوتی ہے، وہ دور تو بہرحال مولائے کائنات کی خلافت کا دور تھا، لوگ مسجد میں موجود تھے۔ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا اس کو پکڑا بھی اور مولا مشکل کشا کو سہارا دیا، اور پھر آپ کو گھر لایا گیا۔ تو مولا مشکل کشا نے کہا کہ اب بہت دن تک کے جو ہے وہ اس دنیا میں رہنا نہیں ہوگا۔ اس وقت آپ کو شدت کی پیاس لگی تھی، یہ بات میں بیان کر چکا ہوں، لیکن صرف میں اپنے نوجوانوں کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا کردار کیا ہے اور ہمارے اسلاف کا کردار کیا تھا۔
اگر کوئی بائک چلاتے ہوئے کوئی گاڑی ٹکرا جاتی ہے کسی سے، ہماری غلطی ہماری ہوتی ہے تو بھی ہم گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں، اور پڑوسی ہم سے محفوظ نہیں۔ اب تو بھائی بھائی میں بھی لڑائیاں ہوتی ہے، لیکن دیکھو مولا مشکل کشا کا اخلاق دیکھو، کردار دیکھو۔ آپ نے کہا کہ مجھے پیاس شدت کی لگ رہی ہے، تو کہا گیا کہ پانی اس وقت نقصان پہنچائے گا تو شربت پلا دیا جائے۔ تو آپ کو جیسے شربت پیش کیا گیا تو وہ ابن ملجم کھڑا تھا، اس کو لوگ پکڑے ہوئے تھے اس انتظار میں کہ اگر آپ کی شہادت ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں جو حکم ہو وہ کیا جائے، اور اگر آپ کو صحت مل جائے تو پھر آپ خود فیصلہ فرمائیں گے۔ تو ایسے میں جب شربت آیا، ٹھنڈا ٹھنڈا شربت، تو اس وقت ابن ملجم نے کہا کہ مجھے بھی پیاس لگ رہی ہے۔ مولا پاک نے فرمایا ایک کام کرو، ہاتھ میں لے کر کٹورا، پینا چاہتے تھے، اس نے کہا مجھے بھی پیاس لگ رہی ہے، فرمایا پہلے اسے پلا دو بعد میں مجھے پلانا۔ قاتل کے لیے مولا مشکل کشا کا کردار دیکھیں، اخلاق دیکھیں، یہی نبی کے گھر والوں کی خصوصیت ہے، یہ نبی والوں کی خصوصیت ہے، یہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی خصوصیت ہے۔ قاتل سے کون محبت کرتا ہے؟ قاتل سے تو سب نفرت کرتے ہیں، لیکن مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا پہلے اسے، یہ نہیں کہ میں بھی پی لوں یہ بھی پی لے، اپنے ہاتھ کا شربت اس کو دیا، پہلے اسے پلاؤ، قاتل کو پہلے پلاؤ۔ ڈھونڈیے چراغ لے کر نہیں، سورج لے کر تلاش کیجئے کہ حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ کے علاوہ، حضور علیہ السلام کے جانشینوں کے علاوہ اور کس کا ایسا اخلاق ہے، اور کس کا ایسا کردار ہے، یہ شان ہے۔ لیکن اس بدبخت کی قسمت میں علی کے ہاتھ سے مس کیا ہوا شربت نہیں تھا، اس نے پینے سے انکار کر دیا، اور پھر 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو ہے وہ آپ کی شہادت ہو گئی، اور وہ 21ویں شب تھی، رمضان شریف کی 21ویں تاریخ شروع ہو چکی تھی، اور مولا کائنات نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علی جدی علیہ السلام نے پڑھایا، اور اس کے بعد آپ کو خارجیوں کے خوف سے خاموشی کے ساتھ رات کی تاریکی میں کوفہ کے باہر ایک جنگل میں لے جا کر کے دفن کر دیا گیا، اور مٹی برابر کر دی گئی۔ جیسے عام طور پہ قبر بنائی جاتی ہے اونٹ کے کوہان کی طرح، جو تھوڑی سی اونچی کر دی جاتی ہے پہچان کے لیے، ایسا کچھ نہیں کیا گیا، بلکہ وہ مٹی برابر کر دی گئی، مٹی برابر کر دی گئی، اور کسی کو بتایا نہیں گیا اس خوف سے کہ کہیں خارجیوں کو معلوم ہو تو یہ جسد پاک کی بے حرمتی نہ کرے۔ صرف خاندان والوں کو پتا تھا اور کسی کو نہیں پتا تھا، اور خاندان کے لوگ وہاں آتے جاتے تھے، ایک نشان ان کا تھا۔ پھر بہت دنوں تک وہ سلسلہ جاری رہا، خاندان میں بات منتقل ہوتی رہی اور کسی کو نہیں بتایا گیا۔ بالآخر جب ہارون رشید کا دور آیا تو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ وہاں حاضری دیا کرتے تھے جب وہاں موجود ہوتے، تو ہارون رشید کے دور میں بتایا جاتا ہے کہ ہارون رشید شکار کرتے ہوئے وہاں پہنچا تو دیکھا کہ مشک کی خوشبو آتی ہے، اور ہرن دوڑتے ہوئے جب آگے بڑھا اس سے ڈر کر اور اس احاطے میں پہنچا، اس جنگل کے احاطے میں، تو ہرن نے ڈرنا چھوڑ دیا، اور ہارون نے شکار کی طرف سے اس کا دل روٹھ گیا، یعنی اس کے دل میں اب شکار کا شوق نہ رہا۔ اور وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو پوچھا کہ بابا آخر کیا خصوصیت ہے اس جنگل کی کہ شکاری سے شکار ڈرتا نہیں اور شکاری شکار کرتا نہیں؟ اس بزرگ نے فرمایا کہ یہاں پر مولا علی کا مزار موجود ہے، اس مزار کی برکت سے اس جنگل کا یہ ماحول ہے۔ تو کہا کہ وہ مزار آپ بتا سکتے ہیں؟ تو کہا بتائیں گے، لیکن 100 اونٹ کی قربانی دینی ہوگی۔ بالآخر ہارون نے وعدہ کیا تو انہوں نے وہ مزار بتایا۔ تو کہا لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ مزار بتایا کس نے؟ تو میں تو آپ کو جانتا نہیں، آپ کا نام نہیں جانتا، تو آپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا
کہ میں خضر علیہ السلام ہوں. سبحان اللہ اور سبحان پھر اس طرح سے مولا سبحان مشکل کشا کا مزار ظاہر ہوا. اور بعد میں امام موسیٰ کاظم سے بھی اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے اس کی تصدیق فرمائی کہ ہاں یہ مزار یہیں پر ہے. اور وہ خاندانی طور پر بات چلی آ رہی تھی. اور بھی روایتیں ہیں. دیکھیے روایتیں بہت سی ہے, پڑھی بھی جاتی ہے, لکھی بھی جاتی ہے, لیکن مشہور جو بات ہے اور جو بات جمہور کے نزدیک ہے وہ یہی ہے کہ مولا مشکل کشا کا مزار مقدس نجف اشرف میں ہے, جہاں پر ہم حاضری دیتے ہیں. اور یہ بات کتنی خوبصورت ہے کہ ہم اجمیر کو شریف کہتے ہیں, بغداد کو شریف کہتے ہیں, کہ چوچھا کو شریف کہتے ہیں, مہریرہ کو شریف کہتے ہیں. اسی طریقے سے جتنے بزرگان دین کے مزارات جہاں ہیں, ہر مزار والے شہر کو کیا کہتے ہیں؟ شریف کہتے ہیں. لیکن نجف کو شریف نہیں کہتے, بلکہ نجف کو اشرف کیا کہتے ہیں. بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نجف کو سبحان اللہ. تفصیل کے ساتھ سب شریف ہیں, اس لیے کہ سب اولیاء کے شہر ہیں. اور نجف شریف نہیں بلکہ اشرف ہے سبحان اللہ. کہ یہ سید الاولیاء کا شہر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہر شہر پہلے بسا ہے, مزار بعد میں بنا ہے. یہ نجف اشرف کی خصوصیت ہے کہ پہلے وہاں مزار بنا ہے, اس کے بعد علی پاک کے مزار کے صدقے میں شہر بسا. سبحان اللہ سبحان. نجف صرف علی پاک کی وجہ سے ہے, اور اس میں بڑی تفصیل بھی ہے, لیکن ہم اس طرف اب نہیں جاتے, اس لیے کہ مولا پاک کی شہادت کے موقع پر بہت تفصیلی گفتگو ہم کرتے ہیں اور ہوتی ہے گفتگو. اس وقت ہمارا عنوان کربلا شریف ہے. صرف ان کڑیوں سے جڑنے کے لیے اور جوڑنے کے لیے ہم اس طرف چل رہے ہیں. مولا پاک کی جب شہادت کا وقت قریب آیا, مولا علی کی شہادت کا وقت قریب آیا, جب میں مطلقاً مولا پاک کہاں کروں تو آپ سمجھے کہ کون ہے. کون ہے مولا پاک؟ ہم کس کو کہتے ہیں؟ جس کی مولائیت کا اعلان حضور نے کیا ہے. سبحان اللہ. من کنت مولا فاز علی مولا, اس سے میرے علی مراد ہیں, علی یہ پاک مراد ہیں. تو مولا پاک کی جب شہادت کا وقت قریب آیا تو لوگوں کو یہ خیال آیا کہ ان کے بعد کون. تو عرض گزار ہوئے, کیا آپ کے بعد ہم امام حسن کو خلیفہ مان لیں؟ آپ نے فرمایا یہ نبی کی سنت نہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو منتخب کریں. میں اس کی بات یہ نہیں کرتا کہ میرے بعد تم حسن کو خلیفہ بنا لو, لیکن یہ بات نہیں کرتا کہ بناؤ, حکم نہیں دیتا. لیکن اگر تم بنانا چاہو اپنی مرضی سے, میں منع بھی نہیں کرتا, یعنی منتخب بھی نہیں کرتا, منع بھی نہیں کرتا. البتہ کہ مولا پاک مولا علی کی شہادت ہوئی. شہادت کے وقت مولا علی نے اپنے بیٹوں کو کچھ نصیحتیں فرمائی تھی جو بہت خوبصورت. یوں تو ان کی پوری زندگی کے اقوال بھی بہت خوبصورت ہیں, لیکن خاص شہادت سے پہلے فرمایا کہ بے وقوف کے ساتھ کبھی دوستی مت کرنا. بے وقوف فائدہ پہنچانا چاہتا ہے لیکن وہ پہنچاتا ہے نقصان. فرمایا کہ جھوٹے کے ساتھ کبھی صحبت اختیار مت کرنا, کیونکہ اور جھوٹے پہ اعتماد کبھی مت کرنا, کیونکہ جھوٹا دور والے کو قریب کر دیتا ہے اور قریب والے کو دور کر دیتا ہے. اس طرح کی بہت ساری. فرمایا سخاوت کو لازم پکڑنا, اس لیے کہ سخی اللہ کے بھی قریب ہے, مومنوں کے بھی قریب ہے اور جنت کے بھی قریب ہے. اور فرمایا کہ صبر کو لازم پکڑنا, صبر ایسا ہتھیار ہے کہ صبر کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا. اس طرح کی وصیتیں فرمائی تھی مولا کائنات نے. آپ شہید ہو گئے. آپ کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبی کے ہاتھ پر کوفہ والوں نے اور سب نے بیعت کر لی, اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد خلافت صرف 30 سال تک رہے گی, اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت کا آغاز ہوگا, اور بعد میں تو فرمایا کہ کاٹ کھانے والی حکومتیں ہوگی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بیان فرمایا. تو امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی. چونکہ ابھی 30 سال پورے ہونے کو 6 مہینے باقی تھے. دیکھو حضور علیہ السلام کی غیب کی خبر لوگوں نے اپنی نگاہوں سے کیسے دیکھا, کیوں نہ دیکھتے.
ہمارے آقا سچے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو انہوں نے فرما دیا وہ ہونا ہے۔ تو ابھی مولائے کائنات کی شہادت کے بعد 30 سال پورے ہونے کو 6 مہینے باقی تھے۔ امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کی، لیکن انہی درمیان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر لشکر لے کر کے آگئے۔ ہزاروں کا لشکر تھا، دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ امام حسن پاک نے اس لشکر کو دیکھا، اپنے ساتھیوں کو دیکھا، احساس تھا اس سے پہلے تو کہیں جو ہے وہ جانیں چلی گئی، اب مزید جانیں میں گوارا نہیں کرتا۔ آپ نے انتظار کیا، بالآخر مختصر واقعہ یہ ہے کہ صلح کی پیشکش کی گئی اور امام حسن نے صلح کر لی چند شرائط پر امام حسن پاک نے صلح کی، اور وہ شرائط بہت ساری الگ الگ تاریخ میں لکھی ہوئی ہے۔ جو مختصر ہے وہ یہ ہے کہ صلح اس شرط پر کی جاتی ہے کہ بنو ہاشم کے ساتھ جو مراعات خاص ہے وہ انہی کے ساتھ رہے گی۔ اسی طرح مولائے کائنات کا جن جن لوگوں نے ساتھ دیا اور وہ موجود ہیں ان لوگوں سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو وظائف سے مراد کہ ایک مقررہ رقم ہوتی تھی جو ماہانہ یا سالانہ دی جاتی تھی، اس کو بھی وظیفہ کہتے ہیں۔ ہم جو وظیفہ جو عبادت تسبیح پڑھتے ہیں اس کو ہی وظیفہ کہتے ہیں، لیکن اس کو بھی وظیفہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ مقررہ جو رقم ہوتی تھی تو وہ جو جس کو دی جاتی تھی کسی کو منع نہیں کیا جائے گا، ختم نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح کہ آپ کو سے صلح کی جا رہی ہے اور اب آپ کو ذمہ داری حکومت کی سونپی جا رہی ہے، لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو واپس یہ ذمہ داری حکومت کی ہمارے سپرد پھر کر دی جائے گی۔ یعنی ابھی ہم آپ کو سونپ رہے ہیں، صرف آپ کو، آپ کے انتقال کے وصال کے بعد یہ ذمہ داری حکومت سنبھالنے کی ہمیں پھر لوٹائی جائے گی۔ اور پھر بہت ساری وہ چیزیں تھی، اس پر صلح ہو گئی۔ اور صلح کے بعد اب چونکہ امام حسن کوفہ میں رہتے تھے، مولائے کائنات نے دارالخلافہ کوفہ کو بنایا تھا، تو اب جب صلح ہوئی، صلح ہونے کے بعد کچھ لوگ امام حسن پاک سے بہت ناراض ہوئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا جبکہ ہم لڑنے کے لیے تیار تھے۔ فرمایا کہ میں اپنی قوم کی جانوں کو گوارا نہیں کر سکتا تھا، پہلے ہی بہت سا خون بہہ گیا۔ اور حضور علیہ السلام کی وہ غیب کی خبر پھر لوگوں نے دیکھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابنی ھذا سید، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے۔ امام حسن کے لیے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، کہ میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کے 2 گروہ کے درمیان صلح کروا دے گا۔ تو یہ صلح حسن پاک یہ حضور علیہ السلام کی پیشن گوئی تھی، غیب کی خبر تھی، اور وہ صلح ہو گئی۔ اور صلح کے بعد لوگوں نے امام حسن پاک کو جو ہے وہ تاریخ میں آتا ہے، بلکہ روافظ نے تک لکھا ہے کہ شیعان علی نے امام حسن کو اس صلح کے بعد مارا تک، منہ پہ تماچے تک لگائے۔ آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کے پیروں کے نیچے سے مصلی تک کھینچ لیا، اور بعض لوگوں نے آپ کو عار المومنین کہا، مذل المومنین کہا، مومنوں کو ذلیل کرنے والے، عار المومنین کا۔ امام حسن پاک بڑے حلم والے تھے، فرماتے تھے کہ میں عار کو نار پر ترجیح دیتا ہوں، میں اپنی قوم کے اب خون سے کسی کو کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر آپ اپنے احباب کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کوفہ سے مدینہ منورہ منتقل ہو گئے۔ اب آپ وہیں جا کر کے رہنے لگے۔ اب یزید کو ایک ٹینشن تھا، ٹینشن یزید کو یہ تھا کہ صلح جو ہوئی ہے تو اس کی ایک شرط یہ بھی ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد واپس پھر حکومت کی ذمہ داری کدھر پلٹے گی؟ امام حسن پاک کی طرف۔ تو پھر اس نے امام حسن پاک کو شہید کرنے کے لیے تانے بانے بننا شروع کیے اور منصوبے بنانا شروع کیے۔ ان دنوں مدینہ منورہ ہی کے اندر مروان بھی رہتا تھا،
تو وہ مروان کے ذریعے سے اس نے سازش کی اور امام حسن پاک کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ میں اب امام حسن پاک کی زندگی کو یعنی کہ بیان نہیں کر رہا ہوں، اور ان کی شہادت کے موقع پہ ان کی زندگی ہم بیان کرتے ہیں۔ امام حسن پاک کی کئی بیویاں تھیں اور امام حسن پاک کو شہید کرنے کا پلان اس نے کیا۔ امام حسن پاک بہت خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے چہرے سے سب سے زیادہ مشابہ اگر میں نے کسی کو دیکھا ہے تو وہ دو ہستیاں ہیں، ایک تو سیدہ فاطمہ تھی اور ایک تو ان کے بڑے بیٹے امام حسن مجتبیٰ تھے۔ یہ بہت حضور کے مشابہ تھے، یعنی کہ سر سے لے کے سینے تک امام حسن پاک مشابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور آپ کا حسن بھی تھا، آپ کا حلم بھی تھا۔ تو امام حسن پاک جو ہے، بلکہ آپ کو یہ بھی بتاؤں، اتنے حلم والے تھے کہ مروان جیسا بدبخت مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کر مولائے کائنات کو گالیاں دیتا تھا، آپ پہ لعنتیں کرتا تھا، لیکن آپ خاموش رہ کر جو ہے وہ سنتے تھے، کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے، موجود ہے، ہمارے بزرگوں نے، علماء اہل سنت نے لکھا ہے۔ کتنا حلم ہوگا، کتنا صبر ہوگا، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت پر کتنا ظلم کیا گیا ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ، اور وہ بھی علی جیسا، مولائے کائنات جیسا باپ، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی کا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، جو باب مدینۃ العلم ہیں، اللہ اکبر، شان والی ہستی، مولائے کائنات کی فضیلت کیا بیان کی جائے۔ لیکن مروان جیسا بدبخت گستاخیاں کرتا، بے باکیاں کرتا، مگر آپ صبر سے کام لیتے۔ بالآخر امام حسن پاک کو شہید کرنے کا منصوبہ وہاں سے بنا، شام سے، اور وہاں سے گویا کہ نفرتوں کا تیر چلا، اور وہ تیر بالآخر شبیہ پیمبر، تصویر مصطفیٰ امام حسن پاک کو شہید کر گیا۔ شہادت کی تاریخ یہ بیان کی جاتی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کو 4 یا 5 مرتبہ زہر دیا گیا۔ پہلی مرتبہ زہر کھجوروں میں دیا گیا، کھجوروں میں زہر دیا گیا، پھر شہد میں زہر دیا گیا، کبھی کھانے میں زہر دیا گیا، کبھی شربت میں زہر دیا گیا، اس طرح زہر دیا جاتا رہا۔ لیکن ہر مرتبہ یہ ہوتا کہ جب آپ کو زہر دیا جاتا تو رات کو آپ تڑپتے، بے چین ہوتے، اور صبح کو بارگاہ رسالت میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے، دعا کرتے، اور وہ زہر کا اثر ختم ہو جاتا۔ جب 3 یا 4 مرتبہ کا زہر اس کا اثر ختم ہو گیا تو 4 یا 5ویں مرتبہ زہر کس طرح دیا گیا کہ ہیرے کو پیس کر آپ کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا۔ ہیرا پیس کر آپ کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا، اور رات کو آپ کو پانی پینے کی حاجت ہوئی تو آپ نے وہ پانی جب پیا تو وہ ہیرے کی کنی جو تھی وہ آپ کے حلق کے اندر اتر گئی، حلق کو کاٹتے ہوئے آنتوں کو کاٹ گئی، اور اب تو گھر سے نکلنے کی بھی گنجائش باقی نہ رہی۔ آپ غور کریں، ہیرا یہاں پر ابھی آگے تفصیل بیان ہوتی ہے، لیکن آپ اتنا سمجھیں کہ وہ دور اہل مدینہ کے لیے ایسا دور تھا کہ مدینے والوں کے گھر میں، ہر ایک کے گھر میں بھی چراغ نہیں جل سکتا تھا، یعنی کہ لوگوں کے پاس اتنی دولت کی فراوانی نہیں تھی، تو خود کو کھانے کے لیے لوگ پیٹ بھر کر کے کھا نہیں سکتے تھے، تو دوسروں کو کھلانا کتنا مشکل، پھر کسی کو جان لینے کے لیے، کسی کی جان ختم کرنے کے لیے ہیرا پلانا، وہ کسی غریب کا کام ہو سکتا تھا، عوام میں سے کسی کا کام ہو سکتا تھا، یقیناً یہ کام کسی نہ کسی محل سے ہوا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں تھا، اس بدبخت کا نام یزید تھا۔ سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، تو یزید صرف قاتل حسین ہی نہیں بلکہ امام حسن کا بھی قاتل ہے یزید، اور بھی اس میں نام آ رہے ہیں، آگے میں آپ کو بیان کروں گا، اور بھی اس میں نام آ رہے ہیں، آگے آپ سنیں گے، لیکن توجہ سے سنیں۔ یہ ہے داستان کربلا، یہ ہے اہل بیت پر ظلم کی داستان، کہ ہیرا پیس کر ڈال دیا گیا۔ کانچ کو کاٹنے کے لیے ہیرے کی کنی استعمال کی جاتی، ہیرا ایک قسم کا پتھر ہوتا ہے، جب وہ پیس کر پانی کے ذریعے جب حلق میں گیا ہوگا تو ہوگا کیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ 40 دن تک بیمار رہے، اور الٹی کرتے تو اس میں آنتیں کٹ کٹ کے گرتی،
اور جب پاخانہ کرتے ایک مرتبہ دیر سے آئے تو پوچھا گیا کہ تاخیر ہوئی. فرمایا کہ جب میں ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گیا تو میں نے کچھ ٹکڑے دیکھے, تو اپنی لکڑی سے میں نے اس کو پلٹا تو وہ میری آنتوں کے ٹکڑے تھے. آپ سوچیں ذرا کہ آنتیں کٹ کٹ کے نکلتی تھی. یہ شہادت امام حسن ہے. حصول برکت کے لیے اس کو اختصار سے بیان کیا جا رہا ہے, صرف برکت حاصل کر لیں اور پتہ ہو جائے ہماری قوم کو کہ آل نبی پہ ظلم کتنا ہوا, آل نبی کو کتنی تکلیف پہنچائی گئی, صرف دنیا کی ہوس کی خاطر, صرف دنیا کے اقتدار کی خاطر, صرف دنیا کے مال و منال کی خاطر. وہ حضور علیہ السلام کے شہزادگان جن کے لیے حضور علیہ السلام نے سجدوں کو طویل کیا, جن کے کانوں میں اذانیں پڑی, جن کے لیے سجدے طویل کیے, جن کو اپنا پھول قرار دیا, جن کے ماتھے چومے, جن کی گردنیں چومی, جن کے منہ میں منہ ڈال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے دیے, جن کو اپنی زبانیں چسائی, جن کو فرمایا کہ یہ میرے ہیں, جن کو کہا یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں, جن کو کہا کہ سب کی اولادیں اس کے باپ کی پیٹ میں ہوتی ہے لیکن میری اولاد علی کی پیٹ میں ہے. فرمایا کہ میں ان کا نسب ہوں, میں ان کا عصبہ ہوں, اور قیامت کے دن سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے کہ میرا نسب باقی رہے گا. فرمایا یہ میرے محبوب ہیں, جو ان سے محبت کرے وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا. ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا صرف دنیا کی ہوس میں, اقتدار کی لالچ میں. امام حسن مجتبیٰ 40 دن تک, امام حسین کو جب خبر ہوئی فرمایا بھیا کس نے زہر دیا؟ آپ نے کہا کہ وہی ہے جو جس کو میں جانتا ہوں. تو اللہ بہترین انتقام لینے والا, اور وہ نہیں ہے تو صرف شبہ کی وجہ سے کسی کو قتل کرا دینا مناسب نہیں ہے. اور پھر جب شہادت کا وقت قریب آیا تو الٹی بار بار کرنے کی وجہ سے چہرے کا رنگ بدل گیا. تو امام حسن نے امام حسین سے پوچھا بھیا حسین بتاؤ میں کیسے لگ رہا ہوں, میرا رنگ کیسے دکھ رہا ہے؟ تو کہا کہ آپ کا رنگ چہرے کا ہرا ہو گیا ہے, نیلا پڑ گیا چہرہ. کہنے لگے یاد ہے معراج کی وہ حدیث جو نانا نے معراج سے آ کر بیان کی تھی کہ میں نے جنت میں 2 محل دیکھے, ایک سرخ تھا اور ایک ہرا تھا. تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ سرخ اور ہرا کس کے لیے ہے؟ تو کہا یہ حسنین کے لیے ہے, ہرا حسن کا ہے اور سرخ لال حسین کا ہے. تو نانا نے کہا تھا جب میرا بیٹا حسن شہید ہوگا تو اس کا چہرہ زہر کی وجہ سے ہرا ہو جائے گا, اور جب میرا بیٹا حسین شہید ہوگا تو خون کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو جائے. دیکھو نانا کی غیب کی خبر اپنی آنکھوں سے دیکھو. دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے مل کر رونے لگے, اور روتے ہوئے پھر امام حسن کو دیکھا کہ چہرے پر گھبراہٹ تھی, گھبرائے تھے. کہنے لگے بھیا آپ کیوں گھبرا رہے؟ امام حسن سے امام حسین نے پوچھا آپ کیوں گھبرا رہے جبکہ آپ تو نانا کے پاس جا رہے, آپ تو نانا کے پاس جا رہے, آپ تو امی کے پاس جا رہے ہیں, آپ تو نانی کے پاس جا رہے ہیں, آپ تو جو ہے وہ چچا جعفر طیار کے پاس جا رہے ہیں, ماموں قاسم اور ابراہیم کے پاس جا رہے ہیں, آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ تو کہنے لگے کہ میں ایسی مخلوق کو دیکھ رہا ہوں, اس سے پہلے ایسی مخلوق میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی, اور ایسے امر میں داخل ہو رہا ہوں, اس سے پہلے ایسے امر میں کبھی داخل نہیں ہوا تھا. اور پھر امام حسن پاک نے اپنے بھائی کو کچھ وصیت فرمائی اور سیدہ زینب کو خاص بلایا اور بلا کر فرمایا زینب میں دنیا سے جا رہا ہوں, میری پورے خاندان کے اور کنبے کی سالار قافلہ تم رہو گی, بہت جلد حسین کو معرکہ کربلا سے دوچار ہونا ہے, زینب قیادت اس وقت تم نے کرنی ہے. اور بہت سی وصیت کرنے کے بعد بالآخر امام حسن نے 28 صفر المظفر کو یا 5 ربیع الاول 2 تاریخی قول ہے,
28 सफ़र मुज़फ़्फ़र या 5 रबीउल अव्वल को जाम शहादत नोश फरमाया। और आपने जाते जाते वसीयत की कि मेरी तमन्ना ये है कि मुझे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया जाए। इजाज़त ले लेना अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से इजाज़त ली गई तो आपने फरमाया उनसे बढ़कर कौन हकदार हो सकता है उनके नाना जान के पहलू में दफन होने का, मैं इजाज़त देती हूँ। लेकिन साथ ही इमाम हसन पाक ने यह भी फरमाया मुझे नाना के पहलू में दफन करना ये मेरी तमन्ना है, लेकिन अगर कोई चीज़ आड़े आ जाए, मुझे लगता है कि मरवान शायद इसमें रुकावटें पैदा करेगा, अगर वो रुकावट पैदा करे, लड़ना झगड़ना नहीं, फिर मुझे अम्मी के कदमों में मुसलमानों के कब्रस्तान में दफन कर देना। इमाम हसन पाक की शहादत हुई और शहादत के बाद जब जनाजा लेकर के चले तो वहीं दफन करना चाहते थे जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मज़ार है, लेकिन मरवान ने जो है वो दफन होने नहीं दिया। बिलाखिर लड़ाई की नौबत आई तो बीच में जो है वो समझाया गया और फिर जन्नतुल बकी में इमाम हसन पाक को उनकी वालदा के कदमों में दफन किया गया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जिस दिन इमाम हसन की शहादत हुई पूरे मदीने में कोहराम मच गया और जनाजे में इतना हुजूम था कि उससे पहले इतना हुजूम बहुत कम देखा गया। जन्नतुल बकी में इतनी भीड़ थी कि अगर सुई भी फेंकी जाती तो ऐसा लगता कि शायद सुई जो है ज़मीन पे नहीं गिरेगी, किसी न किसी के सर पे गिरेगी। और जिस वक्त इमाम हसन को कब्र में रखा जा रहा था तो हज़रत अबू हुरैरा रो कर कहते थे लोगों आज रो लो, तस्वीर मुस्तफ़ा हमारी निगाहों के सामने से ओझल हुई जाती और उसको दफन कर दो आज जिसको मैंने अपनी आंखों से नबी के कंधों पे देखा। हज़रत अबू हुरैरा खूब रोते थे, कोई आंख ऐसी न थी, कोई आंख ऐसी न थी जिस आंख से आंसू न बहते हो, सब रोते थे, अपने बेगाने सब रोते थे। और फिर इमाम हसन रदी अल्लाह ताला की शहादत के बाद अब एक अजीम मरहला था, अब उसका जिक्र शुरू होता है। पहले ये बात अब मैं बयान कर दूं सिर्फ एक मुकद्दमे के तौर पर, फिर फैसला आप कर लें। जहर किसने दिया? इमाम हसन को जहर देने वाला कौन था? तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। मैं अपनी कोई राय या अपना मौक़िफ़ कोई पेश करने की बजाय मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ख़ुद फैसला करें। जहर देने के मुतालिक बात यह है कि इमाम हसन की एक बीवी थी जिसका नाम था जादा बिनते अशअत, इस औरत का नाम था। इसने इमाम हसन मुश्तबा को जहर दिया। ये सिर्फ बयान कर रहा हूँ, कोई मेरा मौक़िफ़ मैं अभी पेश नहीं कर रहा हूँ, आप खुद फैसला करेंगे बात। इसने जहर दिया। अब इस जहर की दास्तान आगे बढ़ाने से पहले एक बात बता दूं, इसका भाई था मोहम्मद इब्न अशअत। इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार कराने वाला इसी का भाई था मोहम्मद बिन अशअत। तीसरी चीज, इसका बाप था अशअत, इसका बाप था अशअत। जिस वक्त अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम कूफा गया मौला अली को शहीद करने के लिए, तो जिस सुबह को 17 रमज़ान को इब्न मुलजिम ने मौला अली पर हमला किया, वो पूरी रात कूफा में, चूँकि इब्न मुलजिम का घर तो नहीं था कूफा में, तो वो पूरी रात जिसके घर रहा वो अशअत था। अशअत कुंदी कहते हैं उसको, वो था। उसके घर में क़याम रहा, यानी जादा के बाप के घर में रात भर क़याम रहा इब्न मुलजिम का। और जब सुबह होने लगी तो उसके बाप ने उठा कर कहा, उठ जल्दी और अपने शिकार की तरफ जा और अपने मकसद को पा ले। तो गोया के इब्न मुलजिम के साथ अगर कोई उस कत्ल में शरीक था तो जादा का बाप। इमाम मुस्लिम की शहादत में इब्न अशअत, इसके भाई का हाथ।
اب امام حسن تو یہ جو جادہ تھی، تاریخی روایات پڑھ کر کے مورخین کی آرا سے ایسا لگتا ہے کہ یہ امام حسن کے نکاح میں اس لیے نہیں آئی تھی کہ اس کو آپ کی بیوی بننا تھا یا اس کو محبت تھا یا پیار تھا، نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ جو بیویاں تھی وہ تو سب کے سب وفا شیار تھی، وہ تو سب کے سب محبت کرنے والی تھی، وہ تو سب کے سب پیار کرنے والی تھی۔ جو بیویاں بننے کے لیے آئی تھی وہ تو جان سے زیادہ پیار کرتی تھی، لیکن شاید یہ اس لیے آئی تھی، بدبخت عورت اس لیے آئی تھی کہ وہ امام حسن پاک کو زہر دے اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرے۔ اس کا تعلق مروان سے تھا، تو مروان کے ذریعے سے اس کو جو ہے احکامات آتے تھے شام سے، اور پھر جو ہے جادہ نے زہر دیا امام حسن کو 4 یا 5 مرتبہ، اور آخری میں ہیرے کی کنی پیس کر کے پانی کے ذریعے پلا دیا گیا۔ اب زہر جادہ نے دیا، یہ کس نے کہا اور کون لوگ کہتے ہیں، تو تھوڑا سا اس کا حوالہ آپ سن لیں۔ جادہ زہر دینے والی ہے، اس بارے میں رائے ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا کہ جادہ نے زہر دیا، یہ آپ نے سر الشہادتین میں فرمایا۔ امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ خلفاء میں فرمایا کہ زہر دینے والی جادہ تھی۔ ابن حجر ہیثمی نے سوائق المحرقہ میں لکھا کہ زہر دینے والی جادہ تھی۔ علامہ حسن رضا خان حسن بریلوی نے آئین قیامت میں لکھا کہ زہر دینے والی جادہ تھی، اور یہ آئین قیامت وہ کتاب ہے جس کی تصدیق امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ پھر حضور مفتی اعظمین نے فتاوی مفتی اعظم میں فتاوی مصطفیہ میں جو وہ 5ویں جلد میں بھی یہی لکھا کہ زہر دینے والی کون تھی؟ جادہ تھی۔ یعنی شاہ عبدالعزیز، امام جلال الدین سیوطی، امام ابن حجر، علامہ حسن بریلوی، حضور مفتی اعظم، اس طرح کے بہت سارے بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا کہ زہر دینے والی ذات کس کی تھی؟ جادہ کی تھی۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کا رد بھی کیا، حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بعض مورخین نے کہا کہ جب امام حسن نے کسی کو نامزد نہیں کیا تو ہم جو ہے وہ کسی کو نامزد کیوں کریں اور کسی پہ لان تان کیوں کریں، اور زہر دینے والوں یعنی کہ زہر دینے والے میں جادہ تھی، یہ کس نے کہا اس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب میں اپنی کوئی رائے آپ کے سامنے پیش کروں، اس سے بہتر ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ دینے والے جادہ تھی، اس پر آرا کس کس کی ہے، اور جنہوں نے منع کیا مورخین میں نے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ جادہ نے زہر دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ خاتون اس نظر نہیں آتی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جادہ سے امام حسن کو کوئی اولاد بھی نہیں ہے، حالانکہ امام حسن پاک کی جتنی بیویاں ہیں ان تمام بیویوں میں جو ہے وہ اکثر بیویوں کو بلکہ تمام بیویوں کو جو ہے اولاد ہوئی ہے امام حسن پاک سے، لیکن یہ خاتون ہے جادہ جس کے ذریعے سے امام حسن پاک کو کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور بھی جو ہے وہ بہت سارے مورخین ہیں، لیکن اب یہاں بات طویل ہوتی ہے، میں یہاں پر یہ چاہتا تھا کہ امام حسن پاک کی تمام ازواج کا نام پڑھوں اور پھر ان کی اولاد کا نام پڑھوں، لیکن شاید اب وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے، تقریباً 10:40 کے قریب ہو رہا ہے، تو میں اپنی گفتگو کو اب سمیٹتا ہوں۔ امام حسن پاک کی شہادت کے بعد اب چونکہ وہ معاملہ ختم ہو گیا، کون سا معاملہ؟ کہ حکومت ہماری طرف پلٹ کر آئے گی۔ اس نے آنا بھی نہیں تھا۔ کیوں نہیں آنا تھا؟ اس لیے کہ 30 سال پر خلافت راشدہ مکمل ہو جانی تھی، اور جب خلافت ہی مکمل ہوئی تو امام حسن نے بادشاہ کب بننا تھا؟ بادشاہ تو بننا نہیں تھا۔ اور پھر اسلام کے پہلے بادشاہ خلافت راشدہ کب تک رہی؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن۔ امام حسن پر خلافت راشدہ ختم ہو گئی، اور اب ملوکیت کا آغاز ہوا، بادشاہت کا آغاز ہوا۔ پہلے بادشاہ اسلام میں جو ہوئے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تھے، یہ صحابی رسول ہیں۔ اور بس میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے حضور نے فرمایا جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو ان کا ذکر خیر سے کرو یا چپ رہو، اس لیے امام حسن پاک کی شہادت کے بعد
جب بادشاہ بنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے ان پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا، کوئی توہین نہیں کرنا، کوئی گستاخی نہیں کرنا، کوئی بے ادبی نہیں کرنا۔ بہت خوبصورت جواب لگتا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا عمر ابن عبدالعزیز کا، کہ جب پوچھا گیا کہ کیا کہتے ہیں آپ حضرت امیر معاویہ کے متعلق، تو جواب دینے والوں نے جواب دیا کہ جب اللہ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا تو کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو جو ہے وہ ان کی بے ادبی سے آلودہ کریں۔ تو بس یہ معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جانتا ہے، حقیقتوں کو اللہ کی طرف سونپیں، اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو حکم دیا یہی کہ زبان کو خاموش رکھیں۔ اب یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ کا دور کافی جو ہے وہ طویل گزرا، تقریباً کم و بیش امام حسن بلکہ مولا علی کی شہادت کے بعد تقریباً 20 سال کا عرصہ گزرا۔ وہ 20 سال میں حضرت امیر معاویہ نے مکمل طور پر اسلامی تمام ملکوں پر جو ہے وہ اس کو اپنے انڈر میں کر لیا اور حکومت کی، اور آپ کے دور میں حکومت ہوئی بھی۔ لیکن جب آپ کو فالج ہو گیا اور فالج کی حالت میں آپ کا انتقال ہوا ملک شام کے اندر، تو آپ کے انتقال کے بعد پھر جو ہے وہ یزید حکمراں اور بادشاہ بن بیٹھا۔ اب یزید بادشاہ بن بیٹھا، چونکہ اب آپ مسلسل کل سے سنتے آ رہے ہیں کہ صدیق اکبر جو خلیفہ ہوئے اپنی مرضی سے نہیں ہوئے، بلکہ مسلمانوں نے اتفاقی طور پہ ان کو بنایا۔ عمر ابن خطاب جو خلیفہ ہوئے اپنی مرضی سے نہیں ہوئے، صدیق اکبر نے ان کو نامزد کیا، اپنے بیٹے کو نہیں بلکہ نبی کے صحابی کو نامزد کیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی کو شورا کے فیصلے کے مطابق نامزد کیا گیا۔ مولا علی پر سارے صحابہ کرام جو مدینہ منورہ میں تھے ان لوگوں نے بیعت کی، اور 2 حضرات نے نہیں کی تھی، بعد میں انہوں نے بھی کر لی۔ اسی طرح امام حسن کو لوگوں نے خلیفہ بنایا۔ لیکن یہاں یہ تھا کہ یزید اپنی مرضی سے جو ہے وہ خود بادشاہ بن بیٹھا، اور بعض تاریخی روایات کے مطابق کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنی حیاتی میں یزید کی جانشینی کا اعلان کر دیا۔ کیوں کیا، کیا کیا، اس پر کوئی تبصرہ ہم نہیں کر سکتے اور نہ ہمیں کرنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تاریخی روایات کی بنیاد پر ہم بہت ساری باتیں نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم تاریخ پر ایمان نہیں لائے، ہم حدیث اور قرآن پر ایمان لائے ہیں، اور شرف صحابیت ہمارے لیے سب سے اہم بات ہے۔ یہاں پر صرف میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند جملے کوٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں اور کبھی افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی کتاب ہے اعتقاد الاحباب، میں ان جملوں کو نقل کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہوئے آتے ہیں اور لکھتے لکھتے یہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ سے ہمارا کیا رشتہ۔ اعتقاد الاحباب کی عبارت ہے، میں جو نقل کر رہا ہوں صرف آپ کے سامنے فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اعتقاد الاحباب میں کہ امیر معاویہ سے ہمارا کیا رشتہ، ہم تو اہل بیت کے خانہ زاد غلام ہیں، اپنے سرکاروں کو چھوڑ کر بے جا کسی کی طرفداری کیوں کریں، مگر ہاں شرف صحابیت نہ بے ادبی کریں گے نہ بے ادبی کسی کو کرنے دیں گے۔ یہ کتنا خوبصورت موقف ہے، یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم تو اہل بیت کے خانہ زاد غلام ہیں، ہم اپنے سرکاروں کو چھوڑ کر کسی کی طرفداری بے جا کیوں کریں، لیکن چونکہ سامنے جو ہستی ہے وہاں شرف صحابیت ہے، نہ بے ادبی کریں گے اور نہ بے ادبی کرنے دیں گے۔ اتنی بڑی شخصیت نے یہ بات لکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور مشورہ بھی یہ ہے کہ ذاتی رائے کے طور پر اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، اس میں عافیت ہے۔ اب یزید جب بادشاہ بنا، خلافت تو ختم تھی، امام حسن پر ہی خلافت راشدہ ختم تھی، اب یزید بادشاہ بنا تو یزید کی تمنا یہ تھی کہ جیسے صدیق اکبر کے ہاتھ پہ سب نے بیعت کی اور صدیق اکبر کی برتری کو تسلیم کیا، عمر ابن خطاب کی بیعت کی، ان کی برتری کو تسلیم کیا، عثمان غنی کی بیعت کی، ان کی برتری کو تسلیم کیا،
مولا علی کی بیعت کی، ان کی برتری کو تسلیم کیا، امام حسن کی بیعت کی، ان کی برتری کو تسلیم کیا، اب لوگ مجھے بھی تسلیم کریں۔ اور یہ تسلیم نہیں تھا، یہ تو مسلط تھا۔ تسلیم الگ بات ہے، مسلط الگ بات ہے، اور پھر کوئی کرتوت بھی تو ہوتا، کوئی کرتوت بھی تو ہوتا۔ یزید کے متعلق اب اس کا کوئی کردار پڑھنے کی بجائے صرف اتنا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یزید 25 یا 26 ہجری میں پیدا ہوا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں اس کی پیدائش ہوئی۔ کوئی کرتوت کا یہ لڑکا نہیں تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں پہلے ہی خبر بھی دے دی تھی۔ آج کل یزید کی بھی وکالت ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں یار یزید اتنا برا نہیں تھا جتنا لوگ بیان کرتے ہیں، تو چلیں جتنا تھا اتنا آپ کر دیں۔ اسی مالیگاؤں میں کسی صاحب نے یہ بات تقریر میں کہی کہ یزید اتنا برا نہیں تھا جتنا بیان کرتے ہیں لوگ، اس کا مطلب برا تو آپ کے نزدیک بھی تھا نا، تو جتنا تھا اتنا آپ بتا دو کہ کتنا تھا، اور پھر جب آپ بتائیں گے کہ کتنا تھا تو پھر آگے پھر ہم بھی بتائیں گے۔ یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ یزید کی برائی تو مورخین نے لکھی ہے، محدثین کے یہاں یزید کوئی برا نہیں تھا۔ اگر یزید محدثین کے نزدیک برا نہیں تھا تو ذرا مولوی جی یہ بھی بتاؤ کہ کتنی احادیث ہیں جو محدثین نے یزید سے لی ہے، کیا بات ہے، کتنی حدیثیں بیان کی محدثین۔ جب وہ برا نہیں تھا تو کتنی حدیث لی ہے یزید سے، بلکہ یزید کا مطلب ہی مزید ہے، کیا بات، یعنی وہ اتنا مزید بگڑا ہوا تھا کہ اب مزید بگڑنے کی ضرورت نہیں تھی، بہت زیادہ بگڑا ہوا تھا وہ۔ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت اعتدال پر رہے گی، میری امت حق پر رہے گی، حتیٰ کہ بنو امیہ میں ایک شخص پیدا ہوگا اور وہ میری سنت کو بدلے گا، اور اس کی شرح میں لکھا ہوا ہے اس کا نام یزید ہوگا، سنت کو بدلنے والا۔ بعض محدثین نے تو ڈائریکٹ نام ہی لکھا کہ حدیث میں نام آیا ہے کہ یزید نام کا آدمی ہوگا جو سب سے پہلے میری سنت کو بدلے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یزید نام کا ایک گدھا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تحفہ۔ پوچھا تیرا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام یزید ہے۔ کہا تیرا نام یزید نہیں ہے، آج سے تیرا نام یافور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حالانکہ پہلے یزید نام ہوئے ہیں، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، پہلے ہوئے ہیں، لیکن یہ یزید، تو یہ جو یزید ہے اس کے اندر بڑی برائیاں تھیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ مورخین نے لکھا ہے، صرف نقل کے طور پہ بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، پھر آپ مزید پڑھ لیجئے گا، کہ اس کی ماں جو تھی میسون، اس کو حضرت امیر معاویہ نے طلاق دے دیا تھا جب یہ چھوٹا بچہ تھا۔ اس کو ابن کثیر نے لکھا ہے، مطلب یہ ان کے گھر میں بھی نہیں رہا پھر بہت دنوں تک، مگر جب یہ جوان ہوا تو یہ بڑا شاطر تھا، عیار، تو یہ پھر آ گیا، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ میرے بابا کے انتقال کے بعد تو پھر یہ میں نے ہی ہڑپ کرنا ہے، تو یہ آ گیا تھا۔ اور یہ شرابی تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شرابی تھا، بلکہ یہ اتنا بدبخت تھا کہ اس شخص نے سفر حج میں بھی شراب پیا ہے، سفر حج میں بھی اس نے شراب پیا ہے۔ اور پھر ہمارے بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ سوتیلی ماں کے ساتھ تک بدبختی کرتا تھا۔ تو کیا کرتا تھا مسجد کے ممبر پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ بدبختی کرتا تھا، اور محرمات کے ساتھ، یعنی خالہ، پھوپھی، اس طریقے سے جو محرمات ہے ان کے ساتھ نکاح کو یہ روا رکھتا تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، اتنا بدبخت تھا، بنو ہاشم سے اس کو اتنی دشمنی تھی کہ جس وقت کٹے ہوئے سر شہداء کے آئے تو اس نے کہا تھا کہ اگر آج میرے باپ دادے یہ منظر دیکھتے تو وہ خوش ہوتے کہ میں نے بدر و احد کا بدلہ لے لیا، بدر و احد کا بدلہ لے لیا۔ اس کے اشعار ہیں، اس نے اشعار پڑھے تھے، اور یہ تاریخ میں موجود ہے
تاریخ کے اندر یہ اشعار موجود ہے. تو بدر و احد کا بدلہ اس نے لیا کس سے؟ آپ ذرا غور کریں, بدر و احد کا بدلہ لیا کس سے؟ بدر و احد میں ایک طرف کون تھے؟ حضور علیہ السلام اور ان کے کلمہ پڑھنے والے تھے, اور دوسری طرف کون تھے؟ عتبہ, شیبہ, یہ جو تھے یہ یزید کے رشتہ دار تھے, عتبہ شیبہ. تو یہ ان کے بدلے کی بات کر رہا ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا, یعنی کافروں کا بدلہ کس سے لیا؟ نبی کے نواسوں سے. آپ بتائیں کیا ہے؟ اس بدبخت نے تو یہ بھی کہا کہ بنو ہاشم پر کوئی وحی نہیں آئی, بلکہ انہوں نے حکومت کے لیے معاذ اللہ اور اقتدار کے لیے جو ہے یہ قضیہ گڑا ہے. یہ بات, اس طرح کی بہت ساری باتیں اس بدبخت نے کی. امام علی مقام نے بیعت اس لیے نہیں کی. اگر آپ بیعت کر لیتے, اگر بیعت کر لیتے, اسلام دشمن طاقتیں آج ہم سے کہہ سکتی تھی کہ تمہارے یہاں تو وہ بھی خلیفہ ہو سکتا ہے جس نے شراب پی ہے, جو زنا کرتا تھا, جو بندر نچاتا تھا, جو آوارگی کرتا تھا. دیکھیے امام علی مقام کی بیعت نہ کرنے سے اتنا تو ہوا کہ یزید کا چہرہ بے نقاب ہوا, اور لوگ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نے بھی تو بیعت کی تھی. جن صحابہ نے بیعت کی تھی یا جن صحابہ کا بیعت کرنا ثابت ہے, ان لوگوں نے اس لیے بیعت کی تھی جیسے جان بچانے کے لیے مردار اتنی مقدار میں, جتنی مقدار میں جان بچ سکتی ہے وہ کھایا جا سکتا ہے. تو جان بچانے کے لیے جو مردار کھایا جا سکتا ہے جان بچانے کے لیے, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ سب کے لیے مردار حلال ہو جائے گا. جان بچانے کے لیے اتنی اجازت ہے. تو صحابہ نے جنہوں نے بیعت کی تھی وہ جانتے تھے یہ بدبخت ہیں, یہ بے مروت ہیں, یہ بدنصیب ہیں, اور اگر یہ بات کریں گے تو جان ہاتھ سے جانی ہے. انہوں نے جان بچا لی تھی, لیکن امام علی مقام نے رخصت پر نہیں بلکہ عزیمت پر عمل کیا کہ جان جاتی ہے چلی جائے مگر یزید کا چہرہ بے نقاب ہو جائے. تو جن نیک بندوں نے یزید کی بیعت کی تھی ہم ان پر کوئی لان تان نہیں کرتے, کیونکہ انہوں نے رخصت پر عمل کیا تھا, جان بچائی تھی. وہ جانتے تھے کہ یہ شرارت کریں گے, ان کی شرارتوں سے واقف تھے. اللہ اکبر, اس لیے انہوں نے جان بچا لی. گوش عافیت میں, گوش گمنامی میں انہوں نے زندگیاں گزار دی. لیکن عبداللہ بن زبیر نے تو بیعت نہیں کی تھی, امام حسین نے تو بیعت نہیں کی تھی. یہ حضرات باضابطہ ڈٹے رہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیعت سے جو ہے وہ کنارہ کشی کرتے رہے. حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر جو تھے ان کا انتقال ہو گیا بعد میں اور وہ پردہ فرما گئے. اسی طرح سے بڑے بڑے اکابر صحابہ نے بیعت نہیں کی تھی, اور جن لوگوں نے کی تھی ان کے لیے رخصت کا پہلو تھا, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اس سے یعنی کہ یوں ہے نا کہ جو گندگی میں ڈوبا ہوا ہو اب اس سے تو جان ہی بچانی, جان ہی چھڑانی ہے. لیکن امام علی مقام جس کی رگوں میں محمد الرسول اللہ کا خون تھا, انہوں نے بیعت نہیں کی, عزیمت پر عمل کیا, رخصت پر نہیں عزیمت پر. اہل رخصت کو کوئی لان تان نہیں ہے, لیکن یاد رکھنا جب کوئی آئیڈیل بنتا ہے آئیڈیل, اہل رخصت آئیڈیل نہیں بنتے, اہل عزیمت آئیڈیل بنتے ہیں. امام حسین چاہتے تھے اس کے رخ سے نقاب کو کھینچ کر اس کو بے نقاب کر دوں تاکہ حق اور باطل واضح ہو جائے. امام علی مقام کی شہادت کے بعد مدینے والوں نے بیعت کیوں توڑی؟ کیوں توڑی تھی بیعت؟ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے یزید کی بیعت اس وقت توڑی کہ ہمیں یوں لگا کہ کہیں آسمان سے عذاب نازل نہ ہو جائے. یزید کی بدبختی اتنی بڑھ گئی تھی اسی لیے توڑی. تو اوروں کی نظر, اوروں پر حقیقتوں کا انکشاف جو 3 سال کے بعد ہوا, امام حسین پر وہ انکشاف پہلے ہو گیا تھا, اس لیے آپ نے بیعت نہیں کی, اور آپ نے واضح کر دیا صداقت کیا ہے اور جو ہے وہ باطل کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, کذب کیا ہے, یہ ثابت کیا. امام علی مقام نے بے نقاب کیا اس کو. یزید کے مزید کارنامے ہیں لیکن اس پر اب کوئی گفتگو نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. کل سے ہماری گفتگو اب امام علی مقام پر ہوگی. آپ نے بیعت نہیں کی, اور کیوں بیعت نہیں کی آپ سن چکے کہ اس کا کردار ایسا نہیں تھا. اتنا سمجھ لیں بیعت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یزید کو امام ماننا, اپنا یزید کو اپنا
امام ماننا، اور وہ بھی امامت کون سی؟ امامت صغرا نہیں، امامت کبرا. امامت صغرا نہیں، یہ امامت کبرا ہے. جو خلیفہ بنتا ہے، امیر بنتا ہے، تو اگر کوئی بندہ شراب پیتے ہوئے پکڑا جائے، اس کے پیچھے 2 رکعت نماز ہم جیسے لوگ نہیں پڑھتے، تو وہ امام حسین کون؟ حسین کا دوسرا نام دین ہے، دین. غریب نواز کہتے ہیں دین است حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وجود ناز صرف حسین کا وجود نہیں ہے، فرماتے دین است حسین. حسین دین ہے، دین پناست حسین. حسین دین کو پناہ دینے والے ہیں. سرداد نداد دست در دست یزید. سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں. حقا کی بنائے لا الہ است حسین. حقیقت یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کا نام حسین ہے. حسین پاک کوئی معمولی ہستی نہیں تھی، کوئی معمولی ہستی کا نام حسین نہیں تھا. حسین وہ ہے جو لعاب مصطفیٰ سے گھٹی پاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین وہ ہیں جن کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ حسین امتوں میں سے ایک امت ہے. حسین پاک کے بارے میں حضور فرماتے ہیں جنت جس کی مشتاق ہے اس کا نام حسین ہے. سبحان اللہ. جس کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے وہ حسین ہے. بی بی زہرا کی آگوش کا پروردہ حسین ہے. سبحان اللہ. 7 سال تک اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس کو اپنی گود میں پالا ہے اس کو حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. ان کے تلووں سے کوئی چیز مس ہو جائے ایک لمحے کے لیے وہ بھی بہت قیمتی ہو جاتی ہے. ایک تو خون ہے، حضور علیہ السلام کا خون ہے، اور پھر حضور کی گود میں پلیں. ذرا سوچے تو صحیح وہ آخر کیوں بیعت کر لیتے. اور آج اب حسین اور یزید صرف 2 ذاتوں کا نام نہیں، 2 موقف کا نام ہے، 2 اصطلاحات کا نام ہے، 2 پہچان کا نام ہے، 2 مکتبہ فکر کا نام ہے، 2 سوچ کا نام ہے، 2 مشن کا نام ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں کسی کافر کو بھی یزید بولو تو ناراض ہو جائے، بلکہ جو یزید کی وکالت کرتے ہیں ان کو بھی یزید بولو تو ناراض ہوتے ہیں. بھئی جب یزید برا نہیں تھا تو آپ کو یزید کہنے سے آپ ناراض کیوں ہوتے؟ اس کا مطلب آپ کے دل میں بھی ہے کہ یزید برا تھا. اور امام عالی مقام نے بیان فرمایا، بتایا کردار سے. کیسے بتایا؟ کل کی گفتگو اب وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور شاید آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہے کہ آپ بھی چاہ رہے تھے کہ جلدی سے ذکر حسین شروع ہو. لیکن یہ 3 نشستیں صرف اس لیے لی گئی تاکہ ہماری جو تاریخ کربلا اب شروع ہونی ہے، حالانکہ یہ اس کی مبادیات تھی، تاریخ کربلا جو شروع ہونی ہے اب آپ مکمل اس کو سمجھ سکیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں. میں نے بہت کوشش کی کہ بہت جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ اور بہت احتیاط کے ساتھ اہل سنت کا موقف آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اگر میں اس معاملے میں حق و ثواب پر رہا گفتگو کے درمیان تو یہ من جانب اللہ تھا، اللہ کی طرف سے تھا. اور اگر اس میں کوئی لغزش اور کوئی خطا ہوئی ہو یا میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو جو احتیاط کے خلاف ہے تو یہ میرے نفس کی شرارت ہے جس سے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یاد رکھیے کہ تاریخ کربلا بیان کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کی مدد ہو جائے کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور کل سے انشاءاللہ ذکر امام حسین مولا حسین کا ذکر، اس کا ذکر جس کا ذکر آسمانوں پر ہوتا ہے، اس کا ذکر جس کا ذکر نمازوں میں ہوتا ہے، اس کا ذکر جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، اس کا ذکر جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں موجود ہے، اس کا ذکر جس کے ذکر سے سیدہ فاطمہ خوش ہو جاتی ہیں، اس کا ذکر جس کے ذکر سے مصطفیٰ جان رحمت خوش ہو جاتے ہیں، اس کا ذکر جس کا ذکر شفق کا جمال کرتا ہے، اس کا ذکر جس کا ذکر افق کی سرخیاں کرتی ہے، اس کا ذکر جس کا ذکر گرتے ہوئے آبشار کرتے ہیں، اس کا ذکر جس کا ذکر کھلتی ہوئی کلیاں کرتی ہے.
کسی نے گلاب کو دیکھا، خوشبو تو مصطفیٰ جان رحمت کے پسینے کی محسوس ہوتی ہے، لیکن رنگت کیا کسی بات کے ہے، خون سبحان کی اللہ، طرف اشارہ سبحان کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذکر حسین کا سچا سپاہی بنائے، آمین۔ مشن حسین کا سچا آمین۔ سپاہی بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو آخری دم تک نبی اور آل نبی کی محبت، احترام صحابہ کے ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔